اور وہ اپنی طرف سے نہیں سمجھتا، زبان عصمت کے فتوے کی روشنی میں کہ العالم من عرفنا والجاہل من لم یعرفنا، فرمایا عالم کہتے ہی اسے ہیں جو ہمیں پہچانتا ہو۔ عالم وہ ہے جو ہمیں پہچانتا ہے، یہ نہیں کہا جو 50 علوم پڑھا ہوا ہو، نام ہی نہیں لیا معصوم نے، ہاں چاہے انگوٹھا لگاتا ہے اگر ہمیں پہچانتا ہے۔ پھر تو تمہاری نظر میں سلمان سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہونا چاہیے، کسی سکول مدرسے میں نہیں گیا، وہ علم سجدے کرتا ہے جس کی بارگاہ میں، وہ ہے سلمان۔ اور فرمایا والجاہل من لم یعرفنا، جاہل ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیں نہیں پہچانتا، چاہے علماء کا استاد کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی جس پہ زیادہ آغا جی زور دیا گیا ہے کہ آپ نے تو بس ضمانت دے دی ہے لوگوں کو جنت جانے کی، کچھ کریں نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ پہلے تو کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے یہ کہ میرا ایک قسم کا جملہ یاد رہتا ہے اور دوسرا بھول جاتا ہے، اور پھر جس نے لکھا وہ بھی سن لے اور میرا مجمع بھی سن لے۔ جنت جانا بڑی بات کون سی ہے؟ جنت وہی جنت کہ جس کے لیے تو ٹکریں مار مار کے، بھوکا مر مر کے، حج کے لیے دوڑ دوڑ کے تو بھی آخر میں جنت جائے، اور ایک کتا بھی بغیر کچھ کیے جنت چلا جائے۔ راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ تو یہی منزل ہے جہاں انسان بھی پہنچے اتنا کچھ کر کے، اور نقوی صاحب وہیں ایک کتا بھی پہنچ جائے کچھ نہ کر کے۔ آؤ اندر والے باہر والے، میرے بزرگ بھائی عزیز، سید غیر سید، شیعہ سنی جو بھی بیٹھے ہیں، لکھیں اپنے لوح دل پر، ہم نے یہیں سے علت تلاش کی کیوں جا رہا ہے یہ کتا جنت میں، محض شاہد خان اس ادا پر کہ بھونکا نہیں۔ حالانکہ اس کی فطرت میں تھا بھونکنا، یہ پیدا ہی بھونکنے کے لیے ہوا ہے، تو پیدا بولنے کے لیے ہوا ہے، بس یہی نسخہ پکڑ لے۔ وہ نہیں بھونکا جو بھونکنے والا تھا، جنت چلا گیا، تو بولنے والا تھا، علی کو بھونک کے جنت گوا بیٹھا۔ جنت ہماری منزل نہیں، کم از کم میری نہیں، میں آپ کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، ممبر کی قسم میری منزل جنت ہے ہی نہیں، اور نہ ہی میں اتنا بے وقوف ہوں۔ نقوی صاحب کی بلا ایک چیز میں نے 1 لاکھ روپے میں خریدی، 100 میں بیچوں گا؟ بھائی مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو تمہارا امتحان ہوگا میدان قیامت میں، دہشت ناکی محشر کو دیکھ کر تمہارے حواس کھو جائیں گے، اور اللہ پوچھ لے گا کیا لائے ہو؟ علی کی ولا، جنت دے دوں بدلے میں؟ چونکہ دہشت ناکی سے ڈر گئے ہوگے، دل اندر دھڑک رہا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کہے گا جنت دے دوں، تم کہو گے واہ واہ موجی ہو گئی، ٹھیک ہے اللہ میاں دے دے، تم تو چلے جاؤ گے یہ کہہ کر جنت میں، پیچھے سلمان آئے گا، ابو ذر آئے گا،
عمار آئے گا، میثم آئے گا، مالک اشتر آئے گا، محمد بن ابو بکر آئے گا۔ اللہ پوچھے گا کس چیز کے ساتھ آئے؟ جئنا بولایت علی ابن ابی طالب، شوہر بطول کی ولایت لائے، جنت دے دوں۔ سلمان سجدے میں گر کے کہے گا تیرا بنایا ہوا قانون ہے قرآن میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسی کی مثل دیتے ہو، علی لایا ہوں جنت میں بیچ دوں۔ جنت کے بدلے نہیں بیچوں گا علی، علی دیا ہے علی چاہیے۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں۔ اب اگر کوئی کم بخت کسی وجہ سے بدعملی کا شکار ہوتا ہے، میں علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دوں؟ میں خالق کے کرم پہ پردہ ڈال لوں؟ میں اقوال رسول چھپاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ یہی سننا چاہتے ہو تو آؤ کھلے لفظوں میں سن لو۔ اگر ایمان دل میں ہے، سر سے پاؤں تک گناہوں کے کنویں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایمان کا لقب نہیں چھین سکتی۔ نہ میں نے نقوی صاحب ایسے نہیں کہہ دیا، خدا نے نہیں کہا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ نشئی بھی کہہ رہا ہے، مومن بھی کہہ رہا ہے۔ نشے کا ذکر بھی ہے، خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جس سے اللہ نے یہ تمغہ نہیں چھینا تو چھینے گا۔ اور بالکل اسی طرح شاکر بھائی، قوم نوح کے کفار نے صاحبان ایمان کی عمل کی کمزوری کو دیکھ کر اعتراض کیا۔ پڑھ دوں آیت اگر تھکے نہیں ہو تو؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج مجھے کچھ پتہ نہیں، صرف تمہارے رابطے کی ڈور کے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے وہ جس لمحے ٹوٹ جائے گی میں نے سمیٹ لینا ہے اپنے بیان کو۔ یہ تو جانتے ہو کہ نوح پر ایمان لانے والوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، 9 آدمیوں کا۔ جی 9 بندے ایمان لائے، جو جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو جان لو۔ سورہ ہود ہے، سر اٹھانا، باہر والے ناراض تو نہیں بیٹھے؟ سورہ ہود، ابھی قرآن لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک قد اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ اللہ کہتا ہے نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا تو ہم جیسا بشری تو ہے؟ کریم شاہ جی، یہ بھی ایک حقیقت قاہرہ ہے۔
ذات واجب کی قسم، الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، 1000 بار، کروڑ بار پڑھو، ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ آدم سے خاتم تک کبھی کسی نبی کو نقوی صاحب آقا جی کسی صاحب ایمان نے بشر کہا ہو. نہ مجھے پتا نہیں کہ سن کے بے دم کون ہے اور تازہ دم کون ہے. جو تازہ دم ہے وہ میری طرف دیکھیں. ایک آیت دکھا دو کہ کسی کلمہ گو نے کبھی کسی نبی کو بشر کہا ہو. ساری جائیداد لے لو. اس کے برعکس میں قافلے دکھا سکتا ہوں آیتوں کے کہ آدم سے میرے نبی تک جب بھی کسی نبی کو بشر کہا، مشرکوں نے، کافروں نے، مشکوک و نسب لوگوں نے. اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کر دوں. آدم سے بشریت کا عقیدہ شروع ہوا اور آدم کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا. جی لم اکل اسجد لبشر خلقتہ من صلصال، میں بشر کا سجدہ کروں؟ تو بشریت کے عقیدے کی بنیاد تیرے مرشد شیطان نے رکھی اور تیرے رسول کو بشر ابو جہل نے کہا. ابلیس سے شروع ہوا ابو جہل تک آیا. یہ اس کے درمیان بند ہے عقیدہ بشریت. اور اسی طرح قوم نوح کے سردار کہہ رہے ہیں تو ہم جیسا بشری تھے، کیوں مانے تمہیں؟ وَمَا نَرَا قَدْ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اور تیری پیروی کرنے والے رذیل ترین لوگ ہیں. ان کے اعمال پہ انگشت نمائی کر رہے ہیں. سوالیہ نشان پڑھ لیا میں نے، یہاں تعویل ہو سکتی ہے. میں ایک آیت دوسری پڑھتا ہوں. بچہ بھی کہے گا کہ واقعی بدعملی کی بات کی تھی کافروں نے کہ تیری پیروی کرنے والوں کے عمل ٹھیک نہیں. سورہ شعراء، کون سا سورہ؟ آلو انومن لکا واتبعک الارذلون قال ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال يا رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. اللہ کہتا ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا ہم کیسے کر لیں تیری پیروی؟ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کمینے لوگوں نے تیری پیروی کی. نہیں آگے آیت فیصلہ کر رہی ہے. نوح کہہ رہا ہے قَالَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نوح کہتا ہے مجھے کیا علم کہ میرے پیٹھ پیچھے یہ کیا عمل کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ عمل کی بات ہو رہی ہے. مَا عِلْمِي، مجھے کیا علم، بما كانوا يعملون، کہ یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں. ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب جانے میرا رب جانے. نہ میں تیار ہوں ممبر چھوڑنے کے لیے. زبردستی اونڈیلنا تو غضنفر نے سیکھا ہی نہیں. سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو. آنکھیں میری آنکھوں میں رہے. کہہ کیا رہا ہے نوح؟ تم انہیں بد عمل کہہ رہے ہو، ان کے اعمال ٹھیک نہیں، ان کے افعال ٹھیک نہیں، ان کا حساب جانے، میرا پروردگار جانے. رہی میری بات، ما انا بطارد المومنین، میں مومنین کو کیسے دھتکار دوں؟ نوح نے یہ صفائی نہیں دی کہ یہ بد عمل نہیں. کہا ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب پر. جہاں تک میرا معاملہ ہے، ما انا بطارد المومنین، میں مومنین کو دھتکارنے والا نہیں.
یعنی بد عملی کے باوجود قرآن نے اور نوح نے انہیں مومن کہا ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ڈرا سکتا ہوں، میں جبرن تو عمل کروا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر تم باز نہ آئے سنسار کیے جاؤ گے۔ آسمان کی طرف دیکھا، قال یا رب ان قومی کذبون، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فاتم، ان کے اور میرے درمیان حق کا فیصلہ کر اور جاگنا، ونجنی ومن معی من المومنین، مجھے بھی نجات دے اور میرے ساتھ ساتھ جو مومن ہیں۔ یہ مومن کی بار بار خواہش تھی، اور آپ نہیں تھے اس مجلس میں، نقوی صاحب کی بلا، اور یقیناً اور بھی بہت سے لوگ نہیں ہوں گے جو سن چکے۔ قد مقرر کا مزہ لے لیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں اور یاد رکھ لیں، اور آئندہ پھر جب کبھی نعرہ لگائیں اسی پیمانے میں تولیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد ہدہد پہ برہم ہیں، اجازت کے بغیر چلا گیا، یاد آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، سزا بھی بول دی، لَأَذْبَحَنَّهُ او لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا ذبح کر دوں گا یا شدید عذاب دوں گا، او لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے کہ کیوں گیا بغیر پوچھے۔ ہدہد آیا سامنے، دیکھتے میری طرف رہنا، کہاں تھے میری اجازت کے بغیر؟ جلدی معقول عذر پیش کیا جائے، ورنہ یا ذبح ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اپنی بولی میں مسکرا کے کہتا ہے، اللہ کا نبی بن کے وجہ پوچھ، بادشاہ بن کے تڑی نہ لگا۔ اسی ٹوٹتے ہوئے نعرے کو سالم کرنے کے لیے پوری بات سنو پہلے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہو، نبی کی حیثیت میں وجہ پوچھو، یہ دنیاوی بادشاہوں کا روب مت ڈالو۔ سلیمان بن داؤد حقا بقا ہے، اپنی جسامت دیکھیے، میری حشمت دیکھیے، میں دین و دنیا کا شہنشاہ، روئے زمین پر حکومت، نبی اور رسول علاوہ، تو مجھ سے یہ گفتگو کر رہا ہے؟ کس کھونٹے پہ ناچ رہا ہے تو؟ کہ لگا اللہ کا نبی میں تیرا بھرم رکھنا چاہتا تھا، اگر تو خود ہی کھولنے پہ کمر بستا ہے تو پھر مجبوری ہے، انکا لن تقدر علی ذالک، تیری قدرت ہی نہیں کہ تو مجھے ذبح کر سکے۔ کیوں؟ آخر کس برتے پہ، کس ناز پہ، کس بل پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں قدرت ہی نہیں رکھتا تجھے ذبح کرنے کی؟ دیکھتے میری طرف رہنا۔ شاید خاص نے اپنا پر پھیلایا، کہا لِأَنَّ جَنَاحِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ السَّرْيَانِيَّةِ یا علی۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ کہنے لگا اللہ نے سریانی رسم الخط میں میرے پروں پر لکھ دیا ہے یا علی، تو جہاں یا علی لکھا ہو تو اسے مارے گا، تو آئندہ نعرہ لگانے سے پہلے سوچ لیا کرنا، ہدہد کے پر علی کا نام آ جائے، سلیمان کو خاطر میں نہیں لاتا، تیرے دل میں علی رہتا ہو، ٹکے کا ملا تو سے جنت چھین لے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے محترم سامعین کے، کہ مومن سے ایمان کا لقب کوئی نہیں چھین سکتا، وہ چاہے جیسا ہے۔ بد عملی کی سزا ہے، ہاں بد عملی کی سزا ہے، ملے گی مگر اسی دنیا میں۔ ایک بندہ تمہاری طرح ہی ایسے ہی حجتی تھا، امام ششم کے پاس آیا، مولا یہ صحیح ہے کہ جس کے دل میں آپ کے گھرانے کی ولا ہو وہ جنت جائے گا؟ فرمایا بے شک جائے گا۔ عادل، اللہ عادل نہیں ہے تو پھر وہ اس کے گناہ، فرمایا سزا ہے، وہ کیا؟
فرمایا کوئی جابر بادشاہ، جابر ہمسایہ مسلط ہو جاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اوتی لہ زوجۃ سوء، بیوی نافرمان مل جاتی ہے، ہر وقت گستاخانہ رویہ سے پیش آتی ہے، گناہ دل جاتے ہیں۔ ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا اتنے گناہ زیادہ ہوں کہ اب بھی بچ جائیں۔ فرمایا قبض علیہ الموت، بے وقت کی موت گھر میں داخل ہو جاتی ہے، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بیٹا، کبھی کوئی عزیز، دل کڑتا ہے اس کا، گناہ دھل جاتے ہیں۔ ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا ابتلیا بنقص من الاموال، مال کا گھاٹا مل جاتا ہے، یقینی نفع نقصان میں بدل جاتا ہے، پیسے گر جاتے ہیں،